یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب دین اور خواتین، دین اسلام کے بنیادی مسائل اور فضائل سیکھے جا رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو آپ کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ جناب صنف نازک یعنی ہر گھر کا جو بیسک یونٹ ہے، جو بہنیں ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کی وساطت سے، وہ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کی پریکٹس کو عمل میں لائیں۔ جناب آج بھی جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں آداب تکلم کے تعلق سے، ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے تعلق سے، گفتار، بول چال، ہماری بات چیت یعنی گڈ کمیونیکیشن اسکلز سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں۔ جناب بات یہ ہے کہ ہمارا انداز گفتگو ہمارا تعارف بھی ہے، ایک فن بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے۔ جناب زبان کا درست استعمال ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب بھی کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس کا ذکر کریں، اس کی یاد میں زبان کو مصروف رکھیں، اور قلب بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں شامل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر یہ زبان اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتی رہے جناب، تو زبان کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر کل کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلا وجہ قطع کلامی نہ کی جائے کسی کی، اور پھر بزرگوں اور بڑوں کے لیے تو یہ بات مفتی صاحب نے ہمیں بتائی کہ بدرجۂ اولیٰ ہے۔ پھر جناب ہمیں تہذیب سکھائی گئی، ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے تو پھر سوری ٹو کٹ یا قطع کلامی کی معذرت، اور پھر یقیناً یہ غیر اخلاقی بھی ہے، اور شریعت مطہرہ بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ بے ادبی کریں یا بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں۔ پھر ان جنرل بھی ہم نے کل بات کی کہ بہت زیادہ چیخنا چلانا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، اور بہت دھیمی آواز میں بات کرنا کہ دوسرے تک ہماری آواز ہی نہ پہنچے، تو جناب اسے بھی پسند نہیں کیا گیا۔ پھر جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ نجات اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ آج گفتگو کے احکام ہی کے تعلق سے میرے پاس سوالات موجود ہیں۔ بد زبانی آج ہمارا موضوع رہے گا جناب۔ آج ہم بات کریں گے زبان چلانا یعنی زبان درازی کرنا بزرگوں اور بڑوں کے سامنے۔ آپ کالز کے ذریعے شامل ہو جائیے گا۔ جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں ہی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جامع گفتگو کرتی ہیں، ہم دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں عالمہ افق مزمل اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مزید برکات آپ سمیٹتی رہیں۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ جیسے کہ کل بھی میں نے کہا تھا، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ یقینی طور پہ آپ کی میسمرائزنگ پرسنالٹی بھی ہے، آپ اسپیکر بھی ہیں، اور آپ نے ہمیں سننے کی بھی عادت ڈلوائی ہے کہ بیٹا جو اچھا بولنا چاہتا ہے ہی اور شی مسٹ بی اے گڈ لسنر ایز ویل۔ تو جناب آج ہم مزید گفتگو کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کو۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب آداب تکلم آج بھی ہمارا موضوع سخن ہے، لیکن اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں انداز گفتگو کے تعلق سے، جو کہ ہمارا تعارف بھی ہے، اہم ترین اثاثہ بھی ہے۔ اور جناب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو خوبصورت میڈیم یعنی ہمیں جو زبان عطا کی ہے، ہمیں اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جو بھی ہم سوچتے ہیں، ہماری جو افکار ہیں، ان کی ترسیل کے لیے یا ابلاغ کے لیے اللہ نے بہت پیارا یہ ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ اور آج بھی ہم زبان کے احتیاطوں کے تعلق سے کلام کرنے جا رہے ہیں۔ بد زبانی، اب اگر احتیاط نہیں کی جا رہی عالمہ افق مزمل، تو بد زبانی بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے شریعت کے کیا احکام ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بلا شبہ اللہ عز و جل نے انسانی اعضاء میں جتنے بھی اعضاء بنائے، سارے کے سارے اہم ترین ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ زبان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اس قدر اہمیت اس لیے دی گئی کیونکہ یہ انسان کے باطن کی، اس کے فیلنگز کی اور اس کی نیچر کی ترجمان ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہے اور وہ کیسا سوچتا ہے اور اس کی تربیت کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کی زبان شو کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے جو آفت اور جو اس کے شر ہے، اس سے بچنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا، اور بہت سارے مقامات پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کا شر کس قدر زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام سے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ شر کس چیز کا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کا۔ اللہ۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے قدم کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ لغزشیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ زبان ہے جو انسان کو پریشان کرواتی ہے، بے عزت کرواتی ہے، جو انسان کو ڈیگریڈ کرواتی ہے، جو انسان کو انسلٹ کرواتی ہے۔ یہی زبان کی وجہ سے سارے معاملات ہیں۔ اور اس کی اہمیت یوں بھی سمجھ لیں کہ سارا بدن جو ہے وہ اس کی اصلاح پر موقوف ہے۔ اگر یہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی تو سارے جسم کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ اسی کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تجھ میں کجی پائی گئی تو ہمارے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے یا ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں مگر اذیت جسم کو سہنی پڑتی ہے۔ اب کسی کو ہم نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، زبان کہہ کر تو چھوٹ گئی، لیکن اب جو مار پڑے گی وہ کس پر پڑے گی؟ جسم پر پڑے گی۔ تو اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی بات ہم کہیں گے، غلط بات کہیں گے، اس کا افیکٹ ہماری پوری باڈی کے اوپر ہوگا۔ اب وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، معاذ اللہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا افیکٹ ہماری اپنی ذات پر بھی پڑے گا، ہمارے دماغ پر بھی پڑے گا، اور ہماری پوری باڈی اس کو جو ہے وہ فیل کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زبان کی محافظت کا حکم دیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں زبان کو اپنے تمام قسم کے نقصانات سے، تمام قسم کی بری باتوں سے بچانا ہے۔ اور جس نے بچا لیا اس کے لیے کیا انعام ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو بڑا انعام ملتا ہے، چھوٹے کاموں پر چھوٹے انعامات ہوتے ہیں، اور جنت کتنا بڑا انعام ہے، اس سے بڑا تو کوئی انعام ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی افعال ہیں، وہ سب جنت کے حصول اور اس کی کوشش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس عظیم مقام پر داخل فرما دے کہ جہاں پر آرام ہی آرام ہے، آسائش ہی آسائش ہے۔ ہم حدیث میں بھی جنت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسی عظیم جگہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا وہ کیسے ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود چیز کی ضمانت دے دے، یعنی کہ زبان کی ضمانت دے دے، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ مطلب یہ کہ جتنی بڑا انعام ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ تو اگر آپ نے جنت آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی زبان کی محافظت کریں۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ بس وہی بات ہے کہ جب بات کریں تو آپ کی زبان سے نہ کسی کے لیے دل آزاری والے جملے نکلیں، نہ تانا ہو زبان پر، نہ اس کی انسلٹ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مذاق مستی میں بھی لوگوں کو انسلٹ کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ان کی عادت بن جاتی ہے، تم تو رہنے دو، تمہاری تو عادت ہے، تم تو ایک نمبر کے کنجوس ہو، یا دیگر جملے کہنا کہ ہم تو جانتے ہیں تمہاری فیملی کیسی ہے، خاندانوں پر آ جانا۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کے دوران آپے سے باہر ہو کر وہ کلمات سامنے والے کو کہتے ہیں کہ خود تو شاید کہہ کر بھول جاتے ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو بد زبانی کرنے والے لوگوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا فرینڈ سرکل کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم خود سوچیں کہ جب کوئی ہمارے سامنے بدتمیزی کرے گا ہم کیوں اس کے قریب جائیں گے، ہم کیوں اس سے دوستی بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو انسان بد زبان ہوتا ہے، جو لوگوں کے سامنے بد کلامی کرتا ہے، جب لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی اس کی برائی اس کو نہیں بتاتا، کوئی اس کی اچھائی اس کو ذکر نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں جب بھی اس کے پاس جاؤ تو یہ سامنے سے جھڑک دیتا ہے۔ تو لوگ آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اور جب ہماری اصلاح نہیں ہوگی اٹ مینس کہ ہمارے لیے پرفیکشن کا دروازہ بند ہو گیا۔
اب ہماری ذات میں جو موجود کمیاں ہیں، جو نقائص ہیں، وہ برقرار رہیں گے، کیونکہ ہر کوئی یہ سوچے گا کہ جب بھی اس کو کوئی غلطی بتاؤ یہ آپے سے باہر ہو کے ہم پر چنگھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر تو ٹیمپر کنٹرول سسٹم ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے، شخص اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. لوگ بھی اس سے دور ہو رہے ہیں، بچے دور، بیوی بات کرنے کی کوشش، جو کچھ شوہر ہوتے ہیں بہت زیادہ غصیلے قسم کے ہوتے ہیں تو ان کی ازواج ان کے قریب نہیں جاتی، یا جو عورتیں بد زبان ہوتی ہیں ان کی سسرال والے ہو گئے یا فیملی ممبرز ہو گئے، وہ کہتے ہیں جب بھی جاؤ تو یہ بدتمیزی والے جملے کہتی ہیں، ہم اس سے دور ہی رہیں گے. نہ اس کو کوئی اپنے سرکل میں بلانا پسند کرتا ہے اور نہ کوئی اس کے پاس جانا پسند کرتا ہے، تو آخر میں وہ اکیلے رہ جاتا ہے. تنہائی، اور تنہائی کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ذات میں بے شمار نقائص اور عیوب رہ جاتے ہیں اور آپ انہی کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں بظاہر کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم زبان کے صاف ہیں، اس کو بد زبانی کا نام دیتے ہیں، ہم بڑے زبان کے صاف ہیں، لیکن دراصل یہ بد زبانی بھی ہوتی ہے. زبان کے صاف لوگ اکثر بد زبان کی صفائی نہیں چاہیے. آپ کسی کو اگر کچھ بتا رہے ہیں آپ کی زبان صاف ہے تو آپ اچھے انداز سے کنوے کرنا سیکھیں اس کو. ہم سیکھ رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے. آپ کے انداز میں نرمی ہو، آپ کی اصلاح میں نرمی. بعض اوقات لوگوں کو اصلاح کر رہے ہوتے ہیں مگر طریقہ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا سوچتا ہے کہ اصلاح نہ ہی کرتی ہے تو تنقید لگ رہی ہے. تو بس ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کچھ بول رہے ہیں تو سامنے والے کی ذات پر وہ کیا افیکٹ کرے گا. اٹ مینس یہ کہ اپنے مائنڈ میں ایک فلٹر میک اپ کریں کہ جب بھی کچھ بولنا ہے پہلے اس کو اس فلٹر سے گزارنا ہے کہ کیا یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے کہ آگے بات کہی جائے. ادروائز اس جملے کو اپنی ذات تک ہی روک لیں اور اس کو واپس لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی اور معذرت کرنی پڑے. مقولہ ہے نا، ایک سیئنگ ہے بڑی اچھی کہ پہلے تولو پھر بولو. تو وہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ کیا مطلب کوئی میزان یا کوئی ترازو ہوگا، اب سمجھ آ رہی ہے کہ میزان شریعت ہے ہمارے پاس. جی ہمارے لیے میزان شریعت ہے. بڑوں کے سامنے، عالمہ شفق غلام مصطفیٰ، یا بزرگوں کے سامنے زبان چلانا، زبان درازی کرنا، کیا شرعی احکام ہے اس تعلق سے؟ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں شامل کرتی ہوں پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں میری بہن. السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ کچھ اور سوچ رہی ہیں، اب دوبارہ آپ میں کال کر سکتی ہیں. زبان چلانا بزرگوں کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسا کہ ابھی بیان ہوا، دراصل زبان ہمارے بیک گراؤنڈ اور تربیت کا پتہ دیتی ہے. جب ہم منہ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کن لوگوں میں پلے بڑھیں، ہماری تربیت کیسی ہوئی، ہماری اصلاح کیسی ہوئی ہے، اور ہم کس گھرانے سے، کس مذہب سے، کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر ہم زبان کے معاملے میں دین اسلام کو دیکھیں تو ہمیں ایک کثیر جگہ پر رہنمائی فراہم کی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ حکم ہے کہ بڑے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، وہیں ایز ویل بچوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بڑوں سے دائرہ ادب میں رہ کر بات کریں. یعنی جو ایج کرائیٹیریا شریعت نے مقرر کر دیا، جو ایک ان کو منصب دے دیا، اب اس کا لحاظ اور پاس کیسے رکھنا ہے، اس کی ہمیں جا بجا تعریفات ملتی ہیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبر الکبریٰ، یعنی اپنے سے بڑے کی عزت کرو، اس کی تعظیم اور منصب کا خیال رکھو. مزید مقامات پر ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے اور سن رسیدہ شخص کی اسی لیے عزت کرتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کے لیے ضرور ایسا بندہ مقرر فرما دے گا جو اس جوان کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑوں کی عزت اس قدر محبوب ہے کہ بچپن سے حکم دے دیا کہ انہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے. مزید یہ صرف دنیا میں ہی اس کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں اسے ملے گا، بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ اِقْرَامَ ذِی الشَّیبَةِ الْمُسْلِم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم میں سے یہ ہے کہ معمر اور سن رسیدہ شخص کی عزت کی جائے. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد مضمر ہیں کہ کس طرح ایک بڑے کی رسپیکٹ رکھ کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف اگر ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، نوجوان نسل کو عصر حاضر میں دیکھیں تو اس کے بالکل ہی مخالف اور معارض نظر آتا ہے. کیونکہ جو بڑھاپا ہے، حدیث مبارکہ میں بتایا گیا، یہ طفل ہے. بڑھاپا ایک طرح سے بچپن ہے کہ جس طرح کافی چیزوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، بصارت اور سماعت کی قوت میں کمزوری آ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بات کی پریشانی اور ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہ بزرگوں میں پائی جاتی ہے. اور نوجوان ایز ویل اس طرح لوز ٹیمپر کے کہ اس طرح کے جو کلمات ملتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، ہم آپ سے بار بار ریپیٹ نہیں کریں، میں تو بول کے تھک گئی ہوں، میں کتنی دفعہ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نہیں بتا رہی. تو یہ کیا طرز عمل ہے؟ یہ ہماری کبھی بھی اسلام کا یہ تصور ہے ہی نہیں کہ جو رسپیکٹ اور جو بیہیویئر آج بڑوں
بڑوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس پر ہمیں ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے تربیت اور اصلاح کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہیں رکھا. ہر جگہ ہمیں سیر حاصل گفتگو اسلام کی روشنی میں مل جاتی ہے. اب نقصان تب ہے جب ہم اس پر عمل نہ کریں. تو یہ اس پروگرام کے توسط سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ طرز عمل کیا ہے اور ہمیں کیسی تربیت اپنی اولاد کی کرنی ہے, کس طرح اس اسلام کو ہماری خواتین اور نسلوں میں پروان چڑھانا ہے کہ ایک بلند مرتبہ شخص ایک بڑی عمر کے شخص کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ ویسے ہی بیماری پریشانی اپنی قوتوں کے ذوف میں مرا چلا جا رہا ہوتا ہے. وہ بوڑھا, اسے ایک آسرے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسے اور ڈیگریڈ کرنے کے بجائے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کم از کم اس سے رسپیکٹ سے بات کر لینا. یہ تو ہم ہر عام و خاص کے ساتھ کر ہی سکتے ہیں اور یہی ہمارے اسلام کا اصل تصور ہے. بے شک, اور ماؤں کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ تربیت وہی کر رہی ہیں نا. بچہ زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزار رہا ہے یا بڑی بہن کے ساتھ یا اپنی ٹیچرز کے ساتھ. زیادہ تر خواتین اس شعبے سے منسلک ہیں. تو جناب خواتین, کیونکہ ہم کر بھی دین اور خواتین رہے ہیں تو میں یقیناً مخاطب اپنی بہنوں سے ہی ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کیسی ہیں آپ؟ حمیرہ. الحمدللہ اللہ کل. آپ کیسی ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے میری کال نہیں ملتی, حمیرہ کی مل جاتی ہے کال, ہے نا حمیرہ؟ اللہ کے کرم سے. اللہ کے کرم سے. ابھی ہم نے ایک کال لی ہے اور وہ کالر کی آواز ہم تک نہیں آ رہی تھی. حمیرہ یہ بتائیے کہ آپ درود پڑھ کے کال ملاتی ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ کے کرم سے مل جاتی ہے. ماشاء اللہ, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. کیا سوالات لے کے آئی ہیں بہن آج؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں. جی جی سبحان اللہ. ایک ہی درود پاک کو تسلسل کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا پھر صیغوں کو بدل بدل کے پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آن لائن جو کہتے ہیں کہ انویسٹ کرو پیسے اور آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا تو اس پہ آپ کو اتنا پروفٹ ملتا ہوگا, کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ کہاں پہ انویسٹ کریں؟ آن لائن میں ایسی چلی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ انویسٹ کریں, آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا تو آپ کو پروفٹ اتنا ملتا جائے گا. تو یہ پروفٹ کیا سود میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ کسی نے منت مانی کہ ہم کسی مزار پہ جا کے نا وہاں پہ دیگ چڑھائیں گے, تو وہ مزار پہ نہیں جا سکتے کیا؟ اور فقراء اور جو مساکین ہوتے ہیں ان کو کھانا اپنے گھر میں یا محلے میں کھلایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حمیرہ, آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی اسما بشیر جان سے بات کر رہی ہوں. اسما بشیر, ویلکم کرتے ہیں بہن. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ واجب ہے یا یہ کیا گنہگار نہیں ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں میکسی کے بال جمع کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ اسما بہن, آپ نے ہمیں کال کی. آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. مفتی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست موجود ہیں, ان کی سمت بڑھ رہے ہیں. حضور, زبان چلانا بزرگوں اور بڑوں کے سامنے اور بد زبانی کرنا شرعی کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بد زبانی کی تو آفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے. یعنی جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے جو گناہ کرتے ہیں اور ان کی زبان کی وجہ سے جو گناہ انہیں ملتے ہیں اس کا بویا کاٹنے کے لیے وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. یہ بات حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی سے انداز لگا لیجئے کہ بد زبانی کی آفتیں کیسی ہیں, بد زبانی کتنی زیادہ شنی ہے, کتنی کبھی ہے, اور اس بد زبانی سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ آدمی کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالا جا رہا ہے اپنی زبان کا بویا کاٹنے کے لیے. تو اسی سے جو ہے بندہ غور کرے اس پر, اور جب بھی بولنے سے پہلے سوچیں کہ میری اس بات کا کوئی فائدہ ہے, دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ, تو بولیں. ادروائز تو فضول بات سے بھی بچنا چاہیے. شریعت تو اس بات کوئی پسند نہیں کرتی کہ آپ بلا وجہ فضول باتیں کریں. جائے کہ آپ ایسی بات کریں کہ جو بات گناہ پر مشتمل ہو, جو گناہ پر مبنی ہو, اور بالخصوص ایسی باتیں کہ جن سے بے عذر شرعی لوگوں کو تکلیف ہو, کسی کو اذیت پہنچانا, یہ تو اور زیادہ. بلکہ مسلمان تو قرار ہی اسے دیا گیا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جی. تو ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے. یعنی ہم نے کسی کو اذیت نہیں دینی, ایذا نہیں پہنچانی. مومن جو ہے مسلمان موذی نہیں ہوتا, نہ زبان کے ذریعے اذیت دیتا ہے, نہ ہاتھ کے ذریعے اذیت دیتا ہے.
اور زبان کی جو اذیت کی صورتیں ہیں، یہ بہت ساری صورتیں ہیں زبان کی اذیت کی ہیں۔ بد زبانی، جس طرح زبان سے کوئی بات کہنا یہ بد زبانی ہے، اسی طرح کوئی بات لکھنا یہ بھی بد زبانی ہی شمار ہوتی ہے، کیونکہ القلم احد اللسانین، قلم جو ہے یہ دو زبانوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یہ بھی قاعدہ ہے شریعت کا، الکتاب کل خطاب، کہ لکھنا بھی بولنے کی طرح ہے۔ تو جن باتوں کی بولنے کی ممانعت ہے انہی باتوں کو لکھنے میں بھی ممانعت ہے۔ تو آپ چاہے جو ہے وہ زبان سے کسی کو اذیت پہنچائیں یا لکھ کر اذیت پہنچائیں، آپ نے کوئی کسی کے خلاف آرٹیکل لکھا، کسی کے خلاف کوئی مضمون لکھا، اخبار میں کوئی چیز شائع کر دی، یا کسی کو آپ نے میسج کیا بد زبانی پر مبنی، برے الفاظ پر مبنی، یا آپ نے کوئی ایسا سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ کیا، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ بد زبانی کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تو بد زبانی سے بہرحال بچنا چاہیے۔ بد زبانی کی آفتیں بہت زیادہ ہیں، بد زبانی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی احتیاطیں ہر موقع پہ ملوز رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نارے دوزخ سے بچائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ حضور بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس موقع پہ ناظرین ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آداب تکلم یا انداز گفتگو کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور ہم شرعی احکام سیکھ رہے ہیں، ہم احتیاطوں کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ عالمات موجود ہیں، پسندیدہ مفتی صاحب آن پیپر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ فضول گوئی کا حکم شرع کیا ہے عالمہ افق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کی پوری زندگی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے حیات عطا فرمائی، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ اور اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اپنے ہر عضو کو، اپنے ہر باڈی پارٹ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اور اس کے جو ہمیں جو ٹائم پیریڈ ملا ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے جو کارآمد کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے اپنی زندگی میں، اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہی اسلام کا حسن ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی شخص کے اسلام کے حسن میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ بیکار اور فضول کاموں کو ترک کر دے۔ انہی فضول کاموں میں سے ایک ہے فضول گوئی کرنا۔ اور فضول گوئی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر آپ اس بات کو نہ کرتے تو نہ آپ کو گناہ ہوتا، نہ کسی کو نقصان ہوتا، اور نہ کوئی اچھائی کی طرف جاتا۔ اگر کوئی بھی ایسا پہلو اس بات کے اندر نہیں پایا جاتا تو وہ فضول گوئی ہے۔ اب اس تعریف سے اندازہ لگا لیں کہ دن بھر میں بہت ساری باتیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن باتوں کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہم نہیں بتائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ سامنے والے کے لیے کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فضول گوئی میں شامل ہوتی ہیں۔ اور فضول گوئی کے حوالے سے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیقل خیرن، یا تو اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ تو اگر ہمارے پاس کہنے کے لیے نصیحت والی باتیں ہیں، اصلاح والی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے لوگوں کو، ورنہ خاموشی سب سے بہترین چیز ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ اچھی بات کہے، اور فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جو فضول باتیں کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں اگر ہم یہاں وہاں کی کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن یہ دل کی سختی کا باعث ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی پریشانی والی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور جہاں تک ہم اپنے بزرگان دین کا طرز عمل دیکھیں، ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ وہ اکثر یا تو خاموش رہتے، یا پھر واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، یا پھر سارا وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فضول گوئی کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ کوئی بھی غلط کام جب ہوتا ہے، کوئی بھی ایکسٹرا کام ہوتا ہے، اس کے نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ فضول گوئی کے کیا نقصانات ہیں؟ اب ایک بندے کی عادت ہے کہ جو چھوٹی سی بات کو لمبا کھینچ کر بتاتا ہے، اس کی بہت تفصیلات بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بندے کے پاس لوگ جانا ہی پسند نہیں کرتے، کہ ان کو ایک بات پوچھو یہ اتنی لمبی لسٹ بتا دیتے ہیں کہ اکتا جاتے ہیں لوگ ان سے۔ ان کے قریب لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کوئی بات پوچھنا پسند نہیں کرتے کہ ابھی ان کو بٹھائیں گے اور یہ پوری کہانی دیکھیں۔ لوگ بہت سے، خاص طور پہ یہ عادت بہت معذرت کے ساتھ بڑی ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ان کے اندر فطری ہے، ان کا اپنا قصور نہیں، کیونکہ ان کی ایج ایسی ہوتی ہے، ان کو باتیں کرنے والا کوئی چاہیے، وہ تو ایکسیپشنل کنڈیشن ہے۔ لیکن میں ینگ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ایک ویسی زندگی فاسٹ چل رہی ہے، اس میں آپ اپنے ضروری کام نمٹانے کے بجائے لمبی لمبی کہانیاں لے کے بیٹھ گئے۔ میں فلاں جگہ گیا تھا گھومنے، یہاں گئی تھی، میں نے یہ کھایا، ریسٹورینٹ میں یہ دیکھا، اتنے کا سوٹ تھا، اتنے کا نہیں تھا، اس کا کیا فائدہ حاصل ہے یہ بتائیں؟ تو یہ بالکل بیکار کام ہے۔ اپنے آپ کو ان کاموں میں بزی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر لیں، کوئی تعمیری کام کر لیں۔ تو یہ فضول گوئی جو انسان کو پریشان کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ بلنڈرز مار دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بعض اوقات گھر کے راز افشاں کر دیتا ہے، اپنے اندر کی باتیں ظاہر کیونکہ اس کو ٹاپک چاہیے نا،
تو وہ ٹاپک کوئی بھی نکال سکتا ہے. اب وہ کسی کی راز بھی ظاہر کرے گا, اپنے بھی گھر والوں کی باتیں بتائے گا, وہ باتیں جو اس کو چھپانے کو کہا ہے ان کو بھی ظاہر کرے گا تاکہ تھوڑا مرچ مسالہ لگے بات میں. تو فضول گوئی کرنے والا بہت سارے نقصانات کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کریں, نصیحت کی بات کریں, فائدے مند بات کریں, اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور کوشش کریں دوسروں کو بھی یہ سکھائیں کہ ایکسٹرا نہیں بولیں, جو ضروری ہو وہ بتائیں تاکہ سننے والے کے لیے بھی فائدہ ہو اور ہمارے لیے بھی کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کے تمام آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کم گوئی میں راحت ہے, یعنی خاموش نہ رہیے, بولیے لیکن ذرا سوچ کے بولیے, سوجھ بوجھ والی گفتگو کیجیے. اچھا, بعض لوگ تو بہت بات کو طول دے دیتے ہیں اور لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں یا ہانک رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اور بھی جناب پہلو ہے, بعض لوگ اتنی جلدی جلدی بولتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ ان کے الفاظ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کلام کیا کر رہے ہیں. تو جلدی جلدی بولنا کیا غیر شرعی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تکلم جو ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے, پرپس یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہماری بات کو سمجھ لے, ہم اسے کنوے کر دیں. تو اس کے لیے تکلم کے آداب کا دھیان رکھنا ہوگا, ورنہ جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا. مطلب بات اتنی مشکل نہ ہو کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے, اتنی آسان بھی نہ ہو کہ اہل علم کو فالتو سی لگے, اسی طرح سے بات بہت طول والی نہ ہو. یوں ہی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بات کو اتنی جلدی جلدی نہ بولا جائے کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے, کہ وہ آپ کے الفاظ ہی گنتا رہ جائے کہ اس کے بعد کیا بولا اور اس سے پہلے کیا بولا اور مقصد کیا ہوا. کیونکہ جب آپ جلدی بولیں گے اس کے لیے سامنے والے کو سننا بھی جلدی پڑے گا, اور سن کر سمجھنے کے لیے دماغ بھی تیزی سے چلانا پڑے گا. اب سماعت کی اور سمجھنے کی قوت کو اتنا تیز چلانے والا ہر کوئی ماہر ہو ایسا ضروری نہیں ہے. نتیجتاً آپ کی بات فوت ہو جائے گی اور آپ کا مقصد ضائع ہو جائے گا. لہٰذا بات کو ایسے کیا جائے کہ آپ کی بات سمجھ بھی ہے. اور یہی درس ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور بہت ٹھہر ٹھہر کر آرام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے, نہ کہ ایسا جیسے تم گفتگو کرتے ہو جلدی جلدی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور ایسے کلام کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو آپ کے الفاظ کو انگلی کے پوروں پر گن لیتا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اگر جس مناسبت کے حوالے سے جو ضروری بات ہوتی اسے 3 دفعہ بھی ارشاد فرماتے, کیونکہ حضور کا مین مقصد ہی تبلیغ تھا. بالخصوص جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, دین کی تبلیغ اور اشاعت سے تعلق رکھتے ہیں, دینی مسائل سمجھانے سے ریلیٹ کرتے ہیں, انہیں تو بالخصوص اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, مقابلہ سخت ہوتا ہے, تو کم وقت میں اچھی بات بولنی ہے, لیکن اس میں اتنی تیزی دکھانا کہ آپ کی بات یا تو پہنچے ہی نہ, یا تو اگر پہنچے تو غلط پہنچ جائے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات, اگر آپ تیزی سے بات کریں تو فقہی مسائل الٹ ہو گئے. کافی سے دقیق مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا, غور سے آہستہ سے سننا ضروری ہوتا ہے اور غور کرنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ بول کے نکل گئے تو مقصد یہ نہیں کہ الفاظ منہ سے نکال دیے, یہ اگرچہ الفاظ کا مطلب یہ لغوی معنی پھینکنا ہے, لیکن آپ نے صرف پھینکنا نہیں ہے, اس کی اصطلاحی تعریف ما تلفظ بھی انسان کا اطلاق کرنا ہے, کہ اس کو ایسے تلفظ کرنا ہے کہ انسان سچ میں سمجھ سکے, تاکہ اس کا حتی المقدور فائدہ ہو. البتہ بات سچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو جلدی بولنا پڑتا ہے, جیسے ایمرجنسی کی بات ہے, اب آپ وہاں ٹھہر کر گفتگو کریں گے تو سامنے والا کوفت کا شکار ہوگا, جیسے یہ دوائی لے آؤ, یہ سامان لے آؤ, تو پھر اس میں جلدی بولنے میں حرج نہیں ہے. البتہ اپنے تکلم کو ایسا بنایا جائے کہ آپ کی بات بھی سمجھ آئے اور نبی کریم کی سیرت پر بھی عمل بخوبی ہو جائے. اللہ کریم ہمیں الفاظ اچھے استعمال کرنے اور بہترین گفتگو کرنے والا عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا تھا نا کہ بوقت ضرورت, بقدر ضرورت, سوجھ بوجھ والی گفتگو اور موقع محل کے مطابق گفتگو. جہاں دھیما بولنا ہے وہاں دھیما, جہاں جلدی بولنا ہے وہاں جلدی, جہاں اونچا بولنا ہے وہاں اونچا. حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے, آپ اس پہ کلام فرمائیں گے یا میں کالرز کے جو آپ نے دہرائی دیا, بس میں نے یہی کہنا تھا کہ جو بات ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے وقت کی قلت ہوتی ہے, تو اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا بعض اوقات جلدی بھی بولنا پڑتا ہے. تو موقع محل کے مطابق ہے, موقع محل کے مطابق کہاں جلدی بولنا ہے, کہاں ٹھہر ٹھہر کے بولنا ہے. ویسے یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ عام حالات میں ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی چاہیے تاکہ اگلے کو پوری بات سنائی دے, لیکن اب ایسے بھی ٹھہر ٹھہر کے نہ ہو کہ آپ نے اتنے آرام سے بولنا شروع کیا کہ سامنے والا جو ہے وہ اکتا گیا آپ کے آرام سے بولنے کی وجہ سے. کیونکہ جو ہے وہ آج کل اور بالخصوص ہمارے آج کے دور کے اندر جس طرح گفتگو ہوتی ہے تو عموماً ایک نارمل سپیڈ ہے کہ اس سپیڈ پہ جب بات کی جائے تو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. اب آپ اس سپیڈ سے جب آگے نکلیں گے, اس کی رفتار زیادہ کر دیں گے, تیز کر دیں گے تو بھی اگلے کو پریشانی ہوتی ہے, اور اس سے اگر رفتار آپ کم کر دیں گے تو بھی اگلے کو کوفت ہوتی ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ جو ایسے سپیکرز ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو کم سنتے ہیں, اور اکثر ان کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے یا جو لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں وہ منفی ہوتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ موقع محل دیکھ کر اس کے مطابق کہ ہم نے کتنا ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی ہے، کتنی جلدی بولنا ہے اور کتنا جو ہے وہ ہم نے آرام آرام سے بولنا ہے، یہ اس کی بہرحال جو ہے وہ ایک دیکھ لیا جائے، موقع محل کے مطابق ہی کیا جائے۔ جہاں موقع محل کے مطابق کریں گے اچھا لگے گا، جہاں موقع محل کے مطابق نہیں کریں گے اچھا نہیں لگے گا۔ بہرحال خیر، لیکن بالکل ہی کوئی ہم ایسا حکم نہیں لگا سکتے کہ مطلقاً کہہ دیں کہ مطلقاً جلدی جلدی بولنا بھی کوئی مسئلہ ہے، اور اگر ہم یہ کہیں مطلقاً تیز تیز بولنا یہ بھی مسئلہ ہے، اور مطلقاً آرام آرام سے بولنا یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے۔ نہ اس کو مطلقاً صحیح کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو مطلقاً صحیح کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو مطلقاً غلط قرار دے سکتے ہیں، نہ اس کو مطلقاً غلط قرار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان، تو وہ اس وقت یہ سمجھا رہی تھیں، وہ ایک خاص سیاق و سباق تھا اس کا، کہ بعض لوگ اتنی تیز تیز گفتگو کرتے تھے کہ ان کی بات سامنے والے کو پوری طرح سنائی نہیں دیتی تھی یا سمجھ نہیں آتی تھی، تو اگلے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا انداز یہ نہیں تھا، سرکار علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، کیونکہ سرکار علیہ السلام شارع تھے، آپ کا کام تھا احکام بیان کرنا، لوگوں کو تلقین کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کے رشد و ارشاد آپ سے وابستہ تھی، تو آپ جو ہے وہ اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اچھی طرح سنائی دے، کسی کے کانوں پہ بار نہ ہو، اور کوئی اسے دوبارہ پوچھنا نہ پڑے بار بار ایسے کہ جی کیا کہا آپ نے، کیا کہا، کوئی جملے سکپ نہ ہو جائیں، کوئی لفظ سکپ نہ ہو جائیں۔ سرکار کا انداز ایسا نہیں تھا، سکپ نہیں ہوتے تھے، ایسے سرکار علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے۔ تو جو سرکار علیہ السلام کا کلام ہے اس کی تو خیر کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ انداز اور وہ اسلوب اگر کسی کا ہو تو وہ تو بالکل احسن ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، اکمل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور جان عالم کا آپ نے ذکر فرمایا، درود و سلام کے تعلق سے سوال بھی آیا کہ ایک ہی درود کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں یا بدل بدل کے پڑھیں؟ اس کے اندر بھی دیکھیں ایسا اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک مخصوص درود شریف پڑھنے میں ذوق زیادہ محسوس ہوتا ہے، لذت زیادہ ملتی ہے، حضور قلب زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگوں کے جنہیں ایک مخصوص درود شریف کے اندر کوئی ذوق زیادہ ملتا ہے یا حضور قلب زیادہ ہوتا ہے، خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام کی محبت دل میں زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ مخصوص درود شریف ہی پڑھیں، یہ اولیٰ ہے۔ ہاں لیکن کبھی کبھی دوسرے سیغے بھی پڑھ لیا کریں، لیکن وہ اگر ایک مخصوص درود شریف کو زیادہ اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان کے لیے اچھا ہے۔ باقی رہ گئے دوسرے لوگ کے جن کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کا سیغہ پڑھنے میں انہیں کوئی خاص لذت یا ذوق یا حضور قلب نہیں ملتا، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بدل بدل کے پڑھ لیا کریں، کبھی کسی طرح، کبھی کوئی سیغہ، کبھی کوئی سیغہ، کبھی کوئی سیغہ، اور بہتر یہ ہے کہ وہ سیغے پڑھے جائیں کہ جو سیغے اکابر سے ثابت ہوں، یا تو کتاب و سنت سے ثابت ہوں یا صالحین سلف سے ثابت ہوں، بزرگان دین سے ثابت ہوں، اولیاء کاملین سے، علماء امت سے ثابت ہوں، کہ جو بزرگوں کے الفاظ ہوتے ہیں وہ تبرک ہوتے ہیں اور وہ شرعی خرابی سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آن لائن لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کا پروفٹ ملتا ہے، کیا وہ سود ہوگا؟ عام طور پر آن لائن جو زیادہ تر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اس طرح کی، یہ تو ناجائز ہوتی ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن میں یہ جنرل حکم ہر ایک پہ نہیں لگا رہا، کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو جائز ہوتے ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا جو ہے وہ دارالفتاح سے قریبی رجوع کریں۔ اگر کسی جگہ خاص آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں تو قریبی دارالفتاح سے شرعی رہنمائی لے لیں۔ اوورآل مجموعی طور پر بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور شرعی تقاضے بھی پورے نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، منت مانی میری بہن نے کہ میں مزار پہ دیگ چڑھاؤں گی، لیکن مزار پہ اگر وہ نہیں جا سکتی تو دیگر فقراء یا مساکین کو کھانا کھلا دیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ جو مزار شریف پہ دیگ چڑھانے کی منت ہے یہ منت شرعی منت نہیں کہلاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو مزار پہ دیگ چڑھائی جاتی ہے یا لنگر دیا جاتا ہے اس میں فقراء کی تخصیص نہیں ہوتی، وہ امیر غریب سب کے لیے ہوتا ہے کہ مزار پہ جب بانٹا جائے گا تو سب کو دیا جائے گا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے۔ تو منت واجب ہونے کے لیے شرعاً یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جنس سے کوئی فرض یا واجب ہو۔ تو ایسی کوئی جنس، اس کی جنس سے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ جس میں امیر و غریب سب کو آپ جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کی جنس سے کوئی واجب یا فرض موجود ہو، تو اس وجہ سے اسے شرعی منت نہیں کہا جائے گا، یہ عرفی منت ہے۔ عرفی منت بھی پوری کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر عرفی منت کوئی پوری نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوتا، یعنی اگر یہ سرے سے نہ بھی دیگ نہ بھی بانٹیں اس طرح تو گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ دیگ بانٹ دیں۔ اسما بشیر بہن نے پوچھا سجدہ تلاوت کا حکم شرع کیا ہے، یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ سجدہ تلاوت جو ہے سنت نہیں ہے، سجدہ تلاوت واجب ہے۔ سجدہ تلاوت اگر کوئی نہیں کرے گا جان بوجھ کے تو گناہ گار ہے۔ باقی رہ گئی جو اس کا وجوب ہے، یہ علی الفور ہے یا علی التراخی ہے،
تو علل فور نہیں ہے، یعنی اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس میں وسعت ہے. آپ کسی بھی وقت کر لیں گی وہ ادا ہی شمار ہوگا، وہ قضا نہیں کہلائے گا. اس میں قضا کا کنسیپٹ نہیں ہے. کسی بھی ٹائم اگر آپ سجدہ تلاوت کریں گے وہ سجدہ تلاوت آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن کرنا ضروری ہے، صرف سنت نہیں ہے، واجب. بعض خواتین کو ہیئر فال کی پرابلم ہوتی ہے، بال بہت اترتے ہیں اور وہ انہیں بیچ دیتی ہیں، اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، بال بیچنا، انسانی بال بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے. انسان کی تکریم ہے، حرمت ہے. انسان کے بال مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، بال بیچنے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے. اور عورت کا جو بال بیچنا ہے، اس میں تو حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورتوں کے جو بال ہیں یہ بھی ستر کے اندر شامل ہیں، یہ ان کے ستر میں شامل ہیں. غیر محرم سے اس کا پردہ جدا ہونے کے بعد بھی ضروری ہے. تو اس لیے عورتیں اگر بال بیچیں گی اپنے تو ان کے بال بیچنا تو اور زیادہ گناہ ہے، اور زیادہ حرام ہے. مردوں کے بھی جائز نہیں تھا، عورتوں کا اور زیادہ ناجائز ہے، اس لیے بال نہیں بیچنے چاہیے. اور باقی بالوں کا کریں گے، گرتے ہیں تو ان بالوں کو تلف کیا جائے، بالوں کو تلف کر دیں. اس طرح تلف کریں کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تلف سے کیا مراد ہے، ذرا واضح اس طرح ڈم کر دیں کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اب جو بھی طریقہ آپ کو مناسب ہے وہ طریقہ آپ اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، جو مناسب. یہ کہتی ہیں کہ والدین کی جو ارواح ہوتی ہے وہ کیا بچوں کے لیے ارواح پریشان ہوتی ہیں اپنے بچوں کے اگر وہ والدین معذب نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، جن لوگوں پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہیں علیہ باللہ، تو انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے اس سے کہ وہ کسی اور کی طرف کیا متوجہ ہوں گے. لیکن جو ارواحیں مرحوم ہوتی ہیں، مغفور ہوتی ہیں، وہ ارواح جو ہے ان ارواح کے لیے بہرحال ان کا ایک تعلق قائم رہتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہوں. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں اگلے پروگرام میں آپ سے جانوں گی انشاءاللہ. جناب آپ لوگ کی کالز کا بہت شکریہ، صاحب آپ کا بہت شکریہ، عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ آج بھی جناب گفتگو کے احکام ہم نے سیکھے، زبان کی احتیاطوں پہ آج بھی کلام ہوا. بد زبانی سے بچنا ہے، فضول گوئی سے بچنا ہے، بڑوں کا احترام بہرحال لازم ہے، اور جناب بچوں پہ بھی شفقت کرنی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. بلا وجہ بچوں کو ڈانٹنا یا ان کی قطع کلامی بھی نہیں کرنی، ان کو بھی بولنے کا موقع دیجئے، ان کو اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے اس میڈیم کا صحیح یعنی یوزیج سکھائیے کہ کس طرح سے وہ اپنی زبان کو استعمال کریں، بڑوں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.